نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجائے کائنات بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز نے ایک دن اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ تمام تر کبریائی، تمام تر بڑائی، تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جس کا حکم کے تابع کائنات کی ہر چیز ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم کے تابع ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اسی پاک ذات کے لیے ہے جو نہ چیز کو توفیق دینے والا ہے، نیکی کی بدی برائی سے بچانے والا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کما حق کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح خود اس نے اپنی حمد و ثنا پیش فرمائی ہے۔ نذرانہ عقیدت برذات کبریا پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہوں جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، امت کے غمہار ہیں، شافی یوم نشور ہیں، باعث تقویم کائنات ہیں، باعث تحریک کائنات ہیں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ ہمہ وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درودوں کے گجرے نچھاور کرتا رہے۔ اب آپ کی توجہ سورہ بقرہ کے ترجمہ تفسیر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدرت میں عرض گزار ہوں کہ مجھے کلمہ حق کہنے کی اجازت فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اس چیز کو کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم اس بات پر گواہ تھے۔ ثم پھر انتم تم ہو، ہؤلائی وہی، تقتلون قتل کیا تم نے، کرتے رہے، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون مدد دیتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے کاموں میں، والعدوان اور زیادتی اور ظلم کے کاموں میں، وَإِن یَأْتُوکُمْ اسارا اور اگر آئے تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر، تفادوہم تو تم اس کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے کا، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور انکار کرتے ہو اس کے کچھ حصے کا۔
فما جزاء، پس کیا سزا ہو سکتی ہے، جزا ہو سکتی ہے یا بدلہ ہو سکتا ہے، من یفعل، جو تم کام کرتے ہو، ذالک منکم، تم میں سے جو بھی اس قسم کا کام کرتا ہے اس کے لیے کیا بدل ہو سکتا ہے، پھر حیات الا، مگر خزیٌ، رسوائی ہوگی، پھر حیات دنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل، اما تعملون، جو تم کام کرتے ہو اس سے۔ ان آیات کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے عہد لیے تھے بنی اسرائیل سے، ایک عہد یہ بھی لیا تھا کہ تم اپنے عزیز و اقارب کو قتل نہیں کرو گے اور انہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس سے مراد یہ بھی دی گئی کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے یا اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس سے مراد یہ دی گئی کہ ایسے اعمال نہیں کرو گے کہ تمہیں قتل کیا جائے، تم پر قتل واجب یا فرض کر دیے جائے گے، اور تم ایک دوسرے کے اپنے ہمسایوں پر اتنی زیادتیاں یا سختیاں نہیں کرو گے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ عہد لیا گیا تھا ان سے، لیکن انہوں نے عہد کو توڑا، انہوں نے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے انہیں قتل کرنا پڑا، لہذا ان کو قتل کرنے سے مراد انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کروایا ہے اور وہ خود قتل ہوئے ہیں، اور انہوں نے زیادتیاں ایسی کی ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے مجبور نہ کیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی ان کی صفات کو کہ کتنی کبھی ان کی عادتیں تھی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ کرنے کے باوجود ایسے کام کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کو بھی قتل کیا، ایسے اعمال بھی کیے جس کی وجہ سے انہیں قتل کیا جائے، اور انہوں نے اتنی زیادتیاں کی اپنے عزیز و اقارب پر اور اپنے ہمسایوں پر کہ وہ وہاں جگہ چھوڑنے پر، وہاں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کیا کہ تم نے اس بات کا قرار کیا تھا، قرار کرنے کے بعد تم پھر بدل گئے ہو، اور تم اس پر گواہ تھے، لیکن تم وہی ہو جو کیا کرتے تھے، انہوں قتل کرتے تھے اپنوں کا اور انہیں گھر سے نکالتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تھے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے تھے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی مدد کرتے تھے، ظلم کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اور اگر کوئی قیدی بن کے آتا تھا تو اس کا فدیہ دیتے تھے، یعنی وہ شریعت والا کام کرتے تھے، قیدیوں کو فدیہ دینے والا۔ اللہ پہلے خود ہی قیدی بنایا یا خود ہی ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ تم ایک طرف تو شریعت کا کام کر رہے ہو اور دوسری طرف تم نے رب سے عہد کر کے اس کو تم نے توڑا ہے، تو تم اپنی اطاعت اور رعایت جو ہے اس کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، لہذا تم کفر کرنے والے ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے یہود و نصارہ، تمہاری یہ سزا ہے کہ دنیا میں تم ذلیل ہوگے اور آخرت میں تمہیں سخت عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ جو آج بڑی یاشیاں کر رہے ہیں نا یہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خزیٌ، ہر کوئی کہتا ہے یہودی ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور یہ دنیا میں خزیٌ ہے، یہ ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی میں۔ اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اور ان قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کر رہے ہو، دنیا پر ظلم کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، کھیتیوں کو اجاڑ رہے ہو، ملک کو تباہ کر رہے ہو، تمہارے اس کرنے سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ اس ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور وضاحت فرمائی ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، دنیا خرید لی ہے۔ حالانکہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، لمبی زندگی تو آخرت کی ہے، انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی، نہیں کم کیا جائے گا
انہم ان سے العذاب عذاب کو، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کی کوئی سفارش نہیں قبول ہوگی، ان کے لیے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی ان ظالموں کی، اور ان کے لیے انتظام جو ہے اس میں کوئی تخفیف یا کمی نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تحقیق جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، وَقَفَّيْنَا اور بھیجے ہم نے من بعد ہی ان کے بعد بالرسل طے بر طے درجہ بدرجہ ہم نے رسول بھیجے۔ اب اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، اور ان کے بعد رسول بھیجے، کئی متعدد رسول آئے ان کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس وقفے کے دوران کئی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو مدد دی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا پسند کروں گا، کیونکہ سننے والے ہمارے چونکہ طالب علم بھی زیادہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بین نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ایک نشانی عطا فرمائی تھی کہ مادرزاد اندھا، جو بچہ مادرزاد اندھا ہو، جو آدمی مادرزاد اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، اس کی آنکھوں پر، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو نور آنکھ کا بینائی آ جاتی تھی۔ انہیں یہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی عطا فرمائی تھی کہ کوڑی کا مریض ہے کوئی، وہ اپنے جسم نہیں حرکت کر سکتا، ہلا نہیں سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس ضمن میں نے پچھلے کے پروگرام میں بتایا تھا، اس کے یعنی کوڑی کے مریض کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آج اسی حوالے سے تھوڑا سا ایک دفعہ دروشی پڑھے۔ حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عشق تھا۔ عارضہ انہیں ایسا بیماری کا لگ گیا کہ فالج ہو گیا۔ چار پانچ پر بیٹھے رہتے تھے، آقا قسم کی ذات بابرکت پر محبت کے شعر لکھتے رہتے تھے۔ ایک دن آقا قسم خواب میں تشریف فرما ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ شرف الدین ہمیں وہ شعر سناؤ جو تم نے ہماری تعریف میں لکھے ہیں، ہماری نعت میں لکھے ہیں۔ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر پڑھے، اور جب شعر پڑھے تو آقا قسم بہت خوش ہوئے۔ آقا قسم نے انہیں چادر پیش کی، بردہ دیا، بردہ اس کو کہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا جسم فالج سے بیکار ہو چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت پھیرا، شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ کے جسم مبارک بالکل صحیح ہو گیا۔ وہ جو شعر تھے نہ لکھے ہوئے تھے، پھر وہ چادر انعام میں چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ نے وہ کتاب چادر بھی دے اپنے پاس رکھ لی، قصیدہ بھی آپ کے پاس تھا۔ وہ خواب تو نہیں تھا، وہ تو حقیقت تھی۔ وہ چادر مبارک بردہ مبارک رکھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ یہ جو خواب ہے میں نے کسی کو سنانا نہیں ہے، اور تاکہ یہ میرا نشہ برقرار رہے۔ چند دن گزرے تو شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک تشریف لے آئے، اور جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اے شرف الدین ہمیں وہ شعر سناؤ جو تم نے آقا قسم کی ذات بابرکت کے سامنے شعر کہے تھے، اور آقا قسم نے انعام میں تمہیں بردہ دیا تھا، ہمیں وہ قصیدہ سناؤ۔ پھر وہ قصیدہ سنایا، اور قصیدہ سنایا، وہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ شرف الدین بصیری عرض کرتے ہیں اے شاہ اعظم، میرے شیخ یہ بتائیں
یہ تو خواب میں میں نے نبی پاسم کو یہ شعر سنائے تھے، آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ شعر پڑھ رہے تھے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے سارے شعر سنے تھے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف اس کے نام سے معصوم ہے، اور قیامت تک اس کو یہ فضیلت اور برتری اور یہ شرف حاصل رہے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کا معاون بنایا، یا آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت دی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اس میں تھوڑی سی اور ایک چیز کی وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ جب اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ساتھ تشبیہ دی گیا، اس کی بھی ایک اور وجہ ہے۔ بچہ جب جنم لیتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد جب اس بچے کو شیطان چھوتا ہے، مس کرنے سے وہ بچہ روتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ نے دنیا میں آتے ہوئے رونے کی آواز نہ نکالی، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، مریم جب پیدا ہوئی، مریم رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف فرمائی، تو اس وقت بھی انہوں نے بھی رونے کی آواز نہ نکالی، کیونکہ دونوں ہستیاں جب دنیا میں تشریف لائیں تو شیطان ان کے قریب بھی نہ جا سکا، ان کے جسم کو چھو بھی نہ سکا، اس لیے انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، تو کیا جب آئے تمہارے پاس رسول آئے، بما لا تخوى انفسکم، لا تخوى انفسکم استکبرتم، جب تمہارے پاس رسول آئے اور وہ احکامات لے کر آئے اور جن احکامات کو تم نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، تم اکڑ گئے ڈٹ کے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور تم میں سے کچھ گروہ نے اس کا انکار کر دیا، جٹلا دیا۔ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ نے قتل کر دیا، نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھ گئے ہیں۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس مگر چند لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب ان پر کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقاً لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس کتاب تھی، یعنی اس کا تذکرہ قرآن پاک۔ لیکن اس سے پہلے میں پچھلی آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہیں اس میں وہ قتل کرنے کے بارے کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کئی نبی آئے اور انہوں نے ان کو قتل بھی کیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے، یہودیوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کئی دفعہ منصوبے بنائے، جنگوں میں بھی، لڑائیوں میں بھی، غزوات میں بھی انہوں نے قتل کرنے کے منصوبے بنائے، ان کی کوشش تھی کہ وہ قتل کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کچھ دن ایسے آئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے انہوں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہ ہوتا، لیکن انہوں نے آقا قسم کو ایسے لگتا جیسے یہ کام کر چکے ہیں۔ آپ بڑے تشویشناک ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور کما قال رسول اللہ، ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، سوال کیا کہ پروردگار عالم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں لگتا ہے کہ میں نے کام کر لیا ہے لیکن وہ کام کیا نہیں ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں انہیں بتاتی کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے کیا۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں قربان، میرے والدین قربان، تو آپ نے کیا سوال کیا تھا اور کیا جواب دیا؟ آقا کے فرمایا کہ ایک دن میں چارپی پہ لیٹا ہوا تھا،
ایک آدمی آیا جو میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہوا، ایک آدمی آیا جو میرے پیندوں کی طرف کھڑا ہوا، اور جو پیندوں کی طرف کھڑا ہوا اس نے سرہانے والے سے پوچھا کیا بتا سکتے ہو کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر وہ پابندی والے سے پوچھا، دوبارہ پوچھا کہ بتا سکتے ہو کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو اس نے سرہانے والے نے کہا کہ ایک یہودی ہے لبید بن الادم، جو ہے نا، لبید بن الاسم، لبید بن الاسم یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ اچھا، تو وہ جادو کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، جو آدمی کھڑا تھا سرہانے سے کہا کہ جادو کیا ہے، اور کنگھی پر جادو کیا ہے، بالوں کے ساتھ جادو کیا ہے، کھجور کے ایک پھل کے جو بال گچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بال لپیٹے گئے ہیں، اور وہ ایک فلاں کنویں میں رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ پھر میں نے صحابہ کو لیا اور اس کنویں پر گئے، وہاں سے جا کر وہ چیز جو جہاں بتائی گئی تھی اس کو نکالا۔ یعنی یہ یہود نے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے۔ ایک دفعہ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں گوشت ایک آیا، گوشت بنا ہوا گوشت تھا، آقا کے وسلم نے اس کو ہدیے کے طور پر کسی نے پیش کیا، آقا کے وسلم نے اس گوشت کو کھایا، صحابہ کو بھی پیش کیا، صحابہ نے کھایا۔ پھر آقا کے وسلم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا کھانے سے اور پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، اس نے بھیجا ہے۔ نبی نے فرمایا اس کو جلدی بلاؤ، اس کو بلایا گیا، صحابہ سے منع کیا گیا کہ باقی کوئی نہ کھائے، اس کو بند کر دو۔ جب عورت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں نے زہر ملایا ہے، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ گوشت کی جو گوشت کھا رہا تھا، بازو کا گوشت کھا رہا تھا، مجھے اس بازو نے بتایا ہے کہ اس میں ایک زہر ملا ہوا ہے، اس لیے میں نے روک دیا کھانے کو، اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے۔ وہ عورت نے نبی پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عورت کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، میں ایک یہودن عورت ہوں، تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر ملا ہوا جو گوشت ہے، زہر ملا گوشت جو ہے وہ آپ کو نہیں مار سکے گا، لہٰذا میں نے یہ آزمانے کے لیے کیا ہے۔ آپ صاحب کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے، آپ سچے نبی ہیں تو زہر ملا ہوا جو گوشت ہے، زہر ملا گوشت جو ہے وہ آپ کو نہیں مار سکے گا، لہٰذا میں نے یہ آزمانے کے لیے کیا ہے۔ آپ صاحب کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا آقا کے وسلم کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن صحابہ جنہوں نے گوشت کھایا تھا وہ فوت ہو گئے۔ تو معزز سامعین، یہ جو یہود لوگ تھے جنہوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو سلسلہ آگے سے دوسری آیت کا کل سے انشاءاللہ بفضل خداوند کریم شروع کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔